عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا اردت ان تذكر عیوب صاحبك فاذكر عیوب نفسك. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے باوجود بچہ ہونے کے بڑا ذہین اور فطین ان کو بنایا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو کتاب کی، قرآن کی کا علم عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما. چنانچہ قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے زیادہ مستند صحابی ان کو سمجھا جاتا ہے. امام المفسرین ان کو کہتے ہیں، تمام مفسرین کے امام ہیں. ان کا یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ان کا یہ مقولہ، ان کا یہ ارشاد، اور بڑے کام کا ارشاد ہے. فرمایا کہ اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوب نفسک. جب تمہیں دل میں خیال آئے اپنے کسی ساتھی کے عیب کا، اپنے کسی ساتھی کی برائی کا خیال آئے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے یا فلاں برائی ہے، تو اپنے آپ کے عیوب کو یاد کرو، خود اپنے عیوب کو یاد کرو. ہر انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنے کسی ملنے جلنے والے کی کوئی بری بات اس کے ذہن میں آتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس برائی کو ذکر کروں، لیکن ذکر کرے گا تو وہ غیبت ہوگی، اور غیبت کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کتنا سنگین گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس سے بچنے کا بہترین نسخہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی دوسرے کی کسی برائی کا خیال آئے تو اپنے جو عیوب ہیں ان کا دھیان کرو، ان کو یاد کرو. اگر اپنے عیوب کا دھیان ہوگا تو پھر دوسرے کے عیوب سے کے اوپر نگاہ نہیں جائے گی، خود اپنی پڑ جائے گی. جیسے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس شخص کے اپنے دل پیٹ میں درد ہو رہا ہو اسے تو سب سے زیادہ فکر اس کی ہوگی کہ کسی طرح میرے پیٹ کا درد دور ہو. وہ دوسرے کے دکھ کو یا دوسرے کے نزلے زکام کو کہاں دیکھتا پھرے گا کہ اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو کھانسی ہو رہی ہے، اس کو زکام ہو رہا ہے. اس کو تو پہلی فکر یہ ہوگی کہ میرے پیٹ کا درد دور ہو. دوسرے کے نزلے زکام کی فکر آدمی کو اس وقت ہو جبکہ آدمی خود اپنی طرف سے بے فکر ہو. تو اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے تو نظر آئے گا کہ ہم اپنے عیوب سے بے خبر ہیں، اپنے عیبوں کی پرواہ نہیں، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں. فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے. اور یہ ایک عام بیماری بن گئی ہے ہماری. کوئی مجلس، کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہوتی ہماری. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کسی کی برائی بیان ہوگی، تنقید ہوگی، دوسروں پر تنقید ہوگی. لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کہ میں خود کتنی برائیوں میں مبتلا ہوں. مجھے پہلی فکر اس کی ہونی چاہیے کہ میں اس کی اصلاح کروں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک تنقید کر رہا ہے دوسرے پر اور اصلاح کسی کی نہیں ہو رہی. ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقریباً یہی مضمون ہے. فرمایا کہ من قال ہلک الناس فہو اہلکہم. جو شخص یہ کہے کہ سب لوگ تباہ ہو گئے، یعنی لوگوں کی برائی بیان کرے کہ لوگ تو تباہ ہو گئے، سب
طرح طرح کی برائیوں میں، منکرات میں، عیوب میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو لوگوں کی منکرات اور لوگوں کی عیوب اور لوگوں کی برائیاں ہی بیان کرتا رہتا ہے، اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے. جو شخص یہ کر رہے تو فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، وہ ان میں سب سے زیادہ تباہال ہے، سب سے زیادہ برباد وہ شخص ہے، سب سے زیادہ تباہال وہ شخص ہے جو ہر وقت دوسروں ہی کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، اپنی برائی کا خیال بھی نہیں آتا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. اور آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے، جہاں چار آدمی بیٹھے ہوئے زمانہ ایسا خراب آ گیا، لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں، یہی ذکر ہے. لیکن دوسروں کا ذکر ہے، اپنی فکر نہیں، اس کے نتیجے میں کسی کی بھی اصلاح نہیں ہوتی. اگر اس کے بجائے میں اپنے عیوب کی فکر کروں کہ میرے اندر فلاں برائی ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے، کسی طرح اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنے عیب کو دور کرنے کی فکر میں لگ جائے تو کم از کم ایک آدمی کرے گا تو ایک آدمی کی برائی دور ہو جائے گی، دو کریں گے دو کی ہو جائے گی، چراغ سے چراغ جلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. اسی لیے قرآن کریم میں بڑا عجیب نسخہ بیان فرمایا جو اکثر و بیشتر ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو. جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کے غلط راستے پر جانا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم سیدھے راستے پر ہو. یہ جو تم ہر وقت دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہو تو وہ برائی، ان کی برائی ان کے ساتھ، ان برائی ان کے ساتھ ہے. تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں برا تھا، البتہ تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کیوں برے تھے. لہذا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. اور یہ حقیقت میں ایسے ماحول میں جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں یہ اصلاح معاشرہ کا بھی بہترین نسخہ ہے. اس واسطے کہ اگر محض دوسروں ہی کی برائی بیان کرتے رہے تو کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. لیکن اگر ہر آدمی اپنی فکر میں پڑ جائے کہ مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ میں کیا عمل کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب فکر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اصلاح کی بھی طرف بھی قدم بڑھائیں گے. ساری مصیبت جو ہے وہ غفلت کی ہے، بے فکری کی ہے. کیونکہ غفلت ہے، بے فکری ہے، اس واسطے اصلاح کی طرف کوئی قدم ہی نہیں بڑھتا. گناہ ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں، اس واسطے اصلاح کی طرف قدم نہیں بڑھتا. سارا معاشرہ جوں کا توں رہتا ہے. اگر کم از کم ہر ایک کے دل میں اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو ایک آدمی درست ہو جائے. ایک آدمی درست ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلاتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاشرے کی اصلاح فرما دیتے ہیں. تو اس لیے بڑے ضروری نصیحت فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اتار دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اب جب بھی دوسرے کے عیب کا خیال آئے تو اپنے عیب کا دھیان کرو کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، اس کو درست کرنے کی فکر کروں. دوسرے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اپنا ذمہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا دوسرا ارشاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حجرات میں، جس میں قرآن کریم نے فرمایا کہ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو. ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو. تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی دوسرے پر تانے کے انداز میں کوئی جملہ نہ کہے جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو، دوسرے کا دل ٹوٹے. یہ قرآن کریم میں اس کے اوپر سورہ حجرات میں سارے احکام جو ہیں وہ اس قسم کے آئے ہیں
کہ دوسرے لوگوں کے عیب کی جستجو میں پڑنا، لا تجسسوا، دوسرے کے عیب کی جستجو میں نہ پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے لیے ایسے لقب نہ تجویز کرو جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ تو اس کا ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور پھر آگے امام بخاری نے ابو جبیرہ ابن الضحاک کی روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت جو ہے ہمارے بنو سلمہ کے قبیلے کے اندر نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ قدیم علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس منا رجل الا ولہ اسمان، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے معاشرے میں تشریف لائے تو وہاں صورتحال یہ تھی ہر آدمی کے دو نام تھے، یعنی ایک نام تو وہ ہے جو اس کا پیدائشی نام ہے جو اس کے ماں باپ نے رکھا، ایک لوگوں نے رکھ لیے، جیسے لوگ کسی کی چڑ بنا لیتے ہیں نا، کسی کا نام لنگڑا رکھ لیا، کسی کا ٹنڈا رکھ لیا، کسی کا کانا رکھ لیا، کسی کو اور کسی ایسے لقب سے یاد کیا کہ جو عیب پر دلالت کرتا ہے، ایسا نام رکھ لیا جو اس کو پسند نہیں، تو اس کی اصلاح کے لیے قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو ان کی دل شکنی کا باعث ہوں، ان کے دل ٹوٹے، جس کا نام جس سے ان کی وہ برا سمجھے، اس کو اس نام سے ان کو پکارنا جس کو وہ برا سمجھتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تنابز بالالقاب، دوسرے کے لیے لقب ایسا بنا لینا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں بھی ہے یہ رواج کہ لوگوں کا ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس واقعے کی وجہ سے اس کا کوئی نام رکھ لیا، اب وہ نام ہے برائی پر مشتمل، تو اس نام سے جب اس کو پکارا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر آدمی وہ نام لیتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ایسے کسی کا نام رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا ہے جو حرام ہے بالکل۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہوتا یہ تھا کہ ہر آدمی کے دو نام سے، ایک اصلی اور ایک لوگوں کا گھڑا ہوا، اور وہ بعض اوقات لوگوں کا گھڑا ہوا نام زیادہ مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کے بغیر لوگ پہچانتے ہی نہیں، تو اب اتنا مشہور ہو گیا کہ اصل نام لوگ بھول گئے۔ تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کسی شخص کا نام لیا، ایسا ہی نام لیا جو لوگوں نے گھڑ لیا تھا اور مشہور ہو گیا تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ شخص جو ہے اس نام سے چڑھتا ہے، یہ اس کو پسند نہیں ہے نام۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ نام نہیں لینا چاہیے، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کا کیا کوئی ایسے نام نہ رکھو جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں اور نامناسب ہوں۔ تو اس کے بعد سے کہتے ہیں صحابہ کرام نے یہ طریقہ ترک فرما دیا، چھوڑ دیا، اور پھر کسی شخص کا ایسا نام نہیں رکھا جو اس کو ناپسند ہو۔ بعض مرتبہ نام رکھ لیے جاتے ہیں پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ایسے نام تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو ابو ہریرہ نہیں تھا، ابو ہریرہ کے معنی بلی والا، تو حضور اقدس یہ اکثر ان کو ایک بلی کے بچے سے محبت تھی، تو اکثر وہ بلی کا بچہ ان کے ساتھ رہتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہاں بھی جا رہے ہیں تو ساتھ میں وہ بلی کا بچہ بھی ہے، اور کہتے ہیں کبھی کبھی میں اپنے آستین، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھیں تو اس کے اندر بھی چھپا لیتا تھا اس کو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یار وقت بلی ان کے ساتھ رہتی ہے تو ان کو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، لفظ معنی بلی کے باپ، لیکن محاورے میں یہ بلی والے کے معنی میں سوال ہوتا ہے، تو آپ نے خود ابو ہریرہ نام رکھ دیا، لیکن یہ نام تھا پیار کا، محبت کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نام رکھا تھا، ان کو تکلیف کیا ہوتی وہ تو اس سے خوش ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ
کہ ابو ہریرہ ہی کے نام سے مشہور ہو گئے، آج اصلی نام کسی کو پتہ ہی نہیں اصلی نام کیا تھا. اور علماء کے اندر بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہوا، 40 قول ہیں ان کے نام کے بارے میں. کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، یقین سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا نام تھا. تو ابو ہریرہ نام رکھا پیار سے، محبت سے. ایسا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں جس سے اس کو خوشی ہو. حضرت ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سو رہے تھے، اور اس طرح سو رہے تھے زمین کے اوپر کہ بے خبر سو رہے ہیں، تو مٹی بھی ان کے چہرے پر لگ گئی آ کر. تو آپ نے ان کو پیار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو. تو ان کا نام پیار سے آپ نے ابو تراب رکھ دیا. تو لیکن وہ نام تھا پیار کا نام، محبت کا نام، شفقت کا نام. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے خوش ہوتے تھے، ایسا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما غزوہ احزاب کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جا کر دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آؤ. اندھیری رات تھی اور سخت سردی کا موسم تھا، اور مدینہ منورہ میں سردی بڑی سخت پڑتی. تو اس سخت سردی کی رات، جاڑے کی رات، اندھیری رات، اور پتہ نہیں کتنے دن سے صحابہ کرام تھکے ہوئے، تو اس وقت میں جانا بڑا مشکل تھا، جا کر خبر لانا دشمن کے لشکر کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، اور یہ خبر لے کر آئے. خبر کیا لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے اوپر آندھی بھیجی اور وہ بھاگ گیا، دشمن بھاگ گئے. حضرت حذیفہ نے آ کر سارا واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور چونکہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو بعد میں سو گئے، گھنٹوں سوتے رہے. تو جب ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، دیکھا کہ سو رہے، بہت دیر ہو گئی سوتے سوتے، تو آپ نے فرمایا قم یا نوامہ، اے بہت سونے والے، سونے کے رسیا، نیند کے رسیا، اٹھو. تو اب یہاں ان کا نام نوامہ رکھ دیا، نوامہ کہہ کر خطاب کیا. یہ پیار سے، محبت سے. ایسا کوئی نام کوئی رکھ دے یا اس سے خطاب کرے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا نام جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو یا اس کے کسی عیب پر مشتمل ہو، ایسا نام رکھنا قرآن نے حرام قرار دیا. حرام ہے بالکل، بالکل صحیح صاف الفاظ میں قرآن نے منع کیا. لہذا جو چیز قرآن میں صاف لفظوں میں منع کی جائے وہ حرام ہوتی ہے، تو اس لیے حرام ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر پتہ نہیں کتنے اس قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ مسلمان کی حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ. حضرت اکرمہ، آگے روایت ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، یہ اکرمہ جو تھے یہ تابعین میں سے ہیں، اور متعدد صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات ہوئی ہے، ان سے استفادہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ دو بزرگ تھے میرے استاد، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، دونوں صحابی تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کھانا بنایا اور دعوت کی دوسرے کی. یا تو عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن عمر کی دعوت کی، عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عباس کی دعوت کی. تو دونوں کھانے پر جمع ہوئے. تو ایک نوکرانی، وہ جاریہ کنیز تھی، وہ کام کر رہی تھی، کھانے وانے پکانا، لانا، لے جانا. تو ان میں سے کسی شخص نے جو بیٹھے ہوئے تھے، اس کے منہ سے نکلا، اس کنیز کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا یا زانیہ، الیاذ باللہ. اس سے گویا ان الفاظ سے یاد کیا کہ اے زناکار، بدکار. تو حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان دونوں میں سے کسی نے فرمایا کہ اِلَّمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا تَحُدَّكَ فِي الْآخِرَةِ. تم نے اس کو اس نام سے یاد کیا، یاد رکھو اگر دنیا میں اس نے تمہیں سزا نہ دلوائی تو آخرت میں تو ضرور دلوائے گی. کیونکہ کسی بھی پاک دامن عورت کو
ایسا لفظ استعمال کرنا الیاذ باللہ یہ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا، اس کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ کوئی اگر دوسرے کو زنا کی تہمت لگائے تو زنا کی تہمت لگانے کی سزا حد قذف شریعت میں 80 کوڑے ہے۔ تو فرمایا کہ اول تو یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں سزا دلوا سکتی ہے، عدالت میں دعویٰ کر کے کہ اس نے مجھے زانیہ کہا تو اس کو سزا دلوائی جائے، شریعت میں اس کی سزا مقرر ہے۔ لیکن اگر بالفرض بیچاری کنیز ہے، اس واسطے نہ کر سکے تو یاد رکھو آخرت میں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، آخرت میں تمہیں سزا دلوائے گی۔ یہ کیا لفظ تم نے استعمال کر دیا؟ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو فحش گو ہو، جو فحاشی کے الفاظ اس کے زبان پر رہیں اور لوگوں کے اندر فحاشی پھیلائے یا فحاشی کی نشر و اشاعت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن نہ تو دوسروں کو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، اور نہ بدگو ہوتا ہے۔ بذی کے معنی وہ شخص جو دوسروں کے ساتھ بدگوئی کرے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ تو مومن کی صفات میں یہ بات داخل ہے کہ نہ وہ کسی کو طعنہ دے گا، نہ کسی پر لعنت کرے گا، نہ کوئی فحش گوئی کرے گا، اور نہ دوسرے کی بدگوئی کرے گا کہ اس کو گالی دے یا کوئی ایسا کلمہ کہے جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ یہ ساری احادیث قرآن کریم کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بیان فرمائی کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو ناحق کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ کسی طرز عمل سے۔ اور ہم نے اس چیز کو دین کی فہرست سے خارج ہی کر رکھا ہے۔ بس دین نام ہے نماز روزے کا، اور بس داڑھی اور کرتے کا، آگے اخلاق اور معاملات اور معاشرت، اس میں ہم دین کے کون سے حکم کو پامال کر رہے ہیں، کن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ چیز بھولے بیٹھے ہیں، گویا اس کا دین کا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان احکام پر پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے جو پچھلے باب کی ضد ہے، الٹ، اور وہ ہے باب ما جاء فی التمادح، تعریف کرنا۔ ابھی آپ نے سنا کہ طعنہ دینا حرام، لعنت کرنا حرام، دوسرے کے عیب کی عیب جوئی اور دوسرے کا عیب بیان کرنا حرام، چغلی کرنا حرام، یہ سب پیچھے گزر چکے احکام۔ اب اس کے الٹ تعریف کرنا، دوسرے کی تعریف کرنا، اس کے کیا حکم ہے، اس کے کیا احکام ہے، یہ امام بخاری نے آگے 3-4 بابوں میں مستقل طور پر ذکر کیا ہے۔ 4 باب تقریباً قائم کیے ہیں تعریف کرنے کے احکام کے بارے میں۔ تو پہلی اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علیہ رجل خیرا، ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علیہ رجل خیرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی شخص کا ذکر آ گیا، کسی نے اس کا ذکر کیا، تو دوسرے شخص جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کی تعریف کی بہت، کہ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، تم نے ان صاحب کی تعریف کر کے ان کی گردن توڑ دی۔ اور یہ بات آپ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی، تم نے ان کی تعریف کر کے ان کی گردن توڑ دی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا
کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہو لا محالہ، تو اس کو چاہیے کہ یوں کہے کہ میرے خیال میں وہ ایسا ہے، میرے خیال میں وہ اچھا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ اس کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اچھا ہے، اور اللہ کے اوپر کوئی فیصلہ مسلط نہ کرے۔ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو سرٹیفکیٹ اچھا ہونے کا جاری نہ کرے کہ میں اس کو علی اطلاق اچھا کہہ دیا، اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فیصلوں کے تابع ہے، الیاذ باللہ۔ یہ حدیث نقل کی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ آگے بھی امام بخاری نے کئی باب قائم کیے ہیں تعریف کے سلسلے میں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جس نے تعریف کی دوسرے کی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن توڑ دی۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بہت تعریف کرنے والے لوگ ہیں کسی لوگوں کی، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، اور یہ حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی، بہت مشہور ہے کہ جو تعریف کرے تو تعریف کرنے والے کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ اور بعض جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بعض صحابہ کرام کی تعریف کرنا ثابت ہے۔ آپ نے ایک مجلس میں بہت سارے صحابہ کے نام لے کر اور ہر ایک کی تعریف کی کہ نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، ابو بکر بہت اچھے آدمی ہیں، عمر بہت اچھے آدمی ہیں، معاذ بن جبل بہت اچھے آدمی ہیں، اس طرح کئی صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ تو یہ مختلف حدیثیں آتی ہیں تعریف کے سلسلے میں، اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھو ہمارے دین نے ہر چیز کی کچھ حدود مقرر فرمائی، دین فطرت ہے، لہذا اس میں ہر چیز کی کچھ حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر آدمی کام کرے تو ٹھیک، جائز، اور بعض اوقات اجر و ثواب کا مستحق، لیکن اگر ان حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر وہی عمل ناجائز اور حرام، اور وہی اللہ بچائے عذاب کا موجب۔ تو خوب سمجھ لیجئے، تعریف، کسی کی بھی تعریف کرنا، خاص طور سے منہ پر کسی کی تعریف کرنا، اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ایک قسم کا حکم الگ ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی تعریف کرے دوسرے کی کوئی ناجائز مقصد حاصل کرنے کے لیے، چاپلوسی جیسے کرتے ہیں لوگ، اور عام طور سے یہ چاپلوسی ہوتی ہے کسی صاحب منصب آدمی کی، جس کا کوئی عہدہ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہیں، تو اس کی چاپلوسی میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے اپنا قریب آدمی سمجھے، اور اس کے نتیجے میں میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، مجھے پیسے دے دے، میرا عہدہ ترقی کر دے، میرا عہدہ بڑھا دے، مجھے ملازمت دلوا دے۔ تو تعریف کی جا رہی ہے، تعریفیں کی جاتی تھی، اور اس کے سلے میں بادشاہ سلامت ان کو پیسے دیا کرتے تھے۔ سلامت کرسی میں بیٹھے اور شاعر صاحب آئے، انہوں نے کہا میں قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ سلامت نے کہا سناؤ۔ جو ممدوح ہے بادشاہ یا کوئی صاحب منصب، وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اتنا سخی ہے اور اتنا خوبصورت ہے اور اتنا بہادر ہے اور اتنا قریب النفس ہے، یہ تعریفیں کی جاتی تھی، اور اس کے سلے میں بادشاہ سلامت ان کو پیسے دیا کرتے تھے۔ عجیب بہولا دستور تھا کہ بادشاہ سلامت کرسی میں بیٹھے اور شاعر صاحب آئے، انہوں نے کہا میں قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ سلامت نے کہا سناؤ، اور وہ سنا، انہوں نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، شعر، اور اس میں تعریف ہو رہی ہے بادشاہ صاحب کی جو کرسی میں بیٹھے، اور ہر شے کے اوپر بادشاہ سلامت خود بھی داد دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم نے میری بڑی اچھی تعریف کی، اور داد دینے کے بعد جب قصیدہ پورا ہو گیا، پسند آ گیا، تو اس کو خوب انعام و اکرام سے نوازا بھی جاتا تھا، پیسے بھی دیے جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہ اخبار اور ریڈیو ٹی وی کا تو رواج تھا نہیں، اس زمانے میں یاد نہیں ہوئے تھے، تو اس زمانے میں پروپیگنڈے کا ذریعہ یہی ہوتا تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اپنا پروپیگنڈا اسی طرح کرتے تھے کہ شاعر آتا تھا اور وہ قصیدہ کہتا تھا، ان کی شان میں قصیدے، لوگ شاعری کے شوقین تھے، تو وہ قصیدے جو ہیں وہ ایک شخص سے دوسرے کی طرف اور دوسرے سے تیسرے کی طرف اس طرح پھیلتے جاتے تھے، تو اس طرح بادشاہ کا نام ہوتا تھا، تو اس کے سلے میں اس کو پیسے دیے جاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا پہلے زمانے میں۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ بات تو نہیں ہے ویسی،
لیکن بسا اوقات آدمی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ پیسے مل جائیں یا پیسے نہ ملے تو کوئی ناجائز مقصد حاصل ہو جائے. اب وہ ناجائز مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عہدے کا اہل نہیں ہے مگر اس کو عہدے پہ بنا دیا کہ بھائی اس نے میری تعریف کی تھی اور میرا بڑا چاپلوس ہے یہ، لہذا اس کو کوئی عہدہ دے دو، یہ ہو جاتا ہے. تو ایک تعریف تو یہ ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور اسی قسم کی تعریف کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص اس طرح کی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی بھر دو. تو منہ میں مٹی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ منہ اس کے سونے چاندی سے بھرا جائے، پیسے ملے اس کو یا اس کو عہدہ ملے یا دنیا کی کوئی ترقی ملے. تم اس کے اس مقصد میں اس کو ناکام کر دو، اس کے بجائے مٹی بھر دو. تو مٹی بھرنا کنایا ہے اس کو ناکام نامراد کرنے سے. اگرچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو ایسے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی بعض اوقات پیروی کرتے تھے، ظاہری الفاظ کی. وہ فرماتے تھے کہ بھائی اندر کیا معنی مراد ہے حضور ہی جانے، لیکن ہمیں تو آپ نے یہ حکم دیا لہٰذا ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے. چنانچہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ اس کے بالکل ٹھیٹ ظاہری مفہوم پر عمل کرتے تھے. کہ ایک امیر کی ایک شخص تعریف کر رہا تھا منہ پر کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے عادل حکمران ہیں اور بڑے آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے ایک مٹی اٹھائی اور اس کے چہرے پہ مار دی اور فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بہت تعریف کرنے والے لوگ ہیں ان کے منہ پر مٹی مار دی جائے، اس واسطے میں مار رہا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بروی ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایسا ہی کیا کہ انہوں نے بھی مٹی مار دی تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس کے ٹھیٹ ظاہری معنی پر عمل ہو جائے. اگرچہ زیادہ تر حضرات نے معنی یہ لیا کہ یعنی بالکل ٹھیٹ معنی میں مٹی مارنا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ان کو ناکام کر دو، نامراد کر دو، اور جو وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تمہاری چاپلوسی سے وہ ناجائز فائدہ تم انہیں اٹھانے مت دو. تو یہ تعریف کی پہلی قسم ہوئی جس کا مقصد کوئی ناجائز مقصد حاصل کرنا ہے، کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ حرام ہے اور اس کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. دوسری قسم کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، چاپلوسی مقصود نہیں، بلکہ واقعتاً کسی شخص کی اچھی بات سامنے آئی تو اس اچھی بات پر اس کی ہمت افزائی مقصود ہے یا اس کا حوصلہ بڑھانا مقصود ہے یا اس کا ذکر کرنا مقصود ہے، لیکن کوئی ناجائز مقصد نہیں. تو ایسی صورت میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری حدیث کے روح سے. پہلی بات جو ہمیشہ جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ تعریف جس شخص کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ اس کے منہ پر تعریف کی جائے گی تو یہ پھول جائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگے گا، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا کہ بھئی میری تو بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ، لہذا اس کی نگاہ اپنے عیب سے ہٹ جائے گی اور اپنی اچھائیوں کو سامنے رکھ کر تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، بڑائی میں مبتلا ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بڑائی کا معاملہ کرے گا، تکبر کا معاملہ کرے گا. گویا تک تعریف کرنے سے اس کو یہ نقصان پہنچے گا، عجب میں مبتلا ہو جائے گا. اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. تو جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کا نفس پھول جاتا ہے کہ بھئی جب اتنے سارے آدمی میری تعریف کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوں گا ہی، جبھی تو یہ ساری مخلوق میری تعریف کر رہی، تو اپنے آپ کے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا اندیشہ ہو تو پھر منہ پر تعریف کرنا جائز نہیں. اور اسی کو اس حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قطعت عنق صاحبک، تم نے اپنے اس ساتھی کی گردن توڑ دی کیونکہ تم نے اس کے منہ پر تعریف کی. منہ پر تعریف کرنے کے نتیجے میں اندیشہ ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عجب میں، تکبر میں، بڑائی میں مبتلا ہو جائے. تو جہاں ایسا اندیشہ ہو وہاں تعریف کرنا جائز نہیں. اور اسی کو آپ نے فرمایا قطعت عنق صاحبک. ایک تو یہ خیال رکھنا ضروری. دوسرا یہ کہ جب کسی کی تعریف کرو
تو کسی عمل کی تعریف کر دو، اس نے بڑا اچھا کام کیا، فلاں کام اس نے بڑا اچھا کیا، فلاں کام بہت اچھا کیا، کام کی تعریف کر دو. لیکن جب کسی آدمی کی مجموعی طور پر تعریف کرنی ہو، یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، تو یہ لفظ جو ہیں یہ علی الاطلاق استعمال نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ بھئی ہمیں تو یہ بڑا متقی معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو بڑا پرہیزگار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لہذا ساتھ میں معاملہ اللہ کے حوالے کر، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے متقی معلوم ہوتا ہے. یہ جو سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں اچھے کریکٹر کے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑے اچھے کریکٹر کا حامل ہے، تو اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر بھی جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری معلومات کی حد تک یہ آدمی، اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہم نے نہیں دیکھی اور یہ اچھے کریکٹر کا آدمی ہے. اور اس میں ایک جملہ عربی زبان میں جیسا حدیث میں آیا ہے کہ لا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی کے خلاف کوئی تزکیہ نہیں کرتا، میرے معلومات کی حد تک یہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ اور بات ہو، تو اس میں یہ لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے. اگر ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھ لیا ہے تو پھر کسی کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، سامنے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے کہ حضرت صدیق اکبر کی تعریف آپ نے سامنے فرمائی، حضرت عمر کی فرمائی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ حضرات اس تعریف کرنے سے کوئی ناجائز نہ فائدہ اٹھائیں گے اور نہ ان کے اوپر کوئی برا اثر پڑے گا کہ یہ تکبر میں مبتلا ہوں اور دوسروں کے ساتھ بڑائی کا معاملہ کریں. اس واسطے آپ نے ان کے ساتھ یہ تعریف کا خود بھی فرمائی تعریف، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھا. تو جہاں اس بات کا خیال ہو کہ بھئی تعریف کرنے سے اس کے اندر بڑائی نہیں ہوگی، بلکہ جب آدمی شریف النفس ہو اور اس کی کوئی تعریف کرے تو اس کے دل میں تکبر اور عجب پیدا نہیں ہوتا، اس کے بجائے وہ اور اپنے عیوب کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے کہ یہ بیچارہ مجھے اتنا اچھا سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں میں ایسا ہوں کہ نہیں ہوں، لہذا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا گزری، امام ابو حنیفہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، یعنی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. یہ تعریف کر دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت امام ابو حنیفہ ایسا نہیں کرتے تھے، آخر شب میں اٹھتے تھے، تہجد وغیرہ پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ کہ عشاء کی وضو سے فجر پڑھے یہ معمول نہیں تھا. لیکن جب بڑھیا نے یہ کہا تو غیرت آ گئی کہ ایک بوڑھی عورت میرے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ میں عشاء کی وضو سے فجر پڑھتا ہوں، تو اب مجھے، اب تک تو نہیں پڑھتا تھا لیکن آج سے پڑھوں گا تاکہ اس بڑھیا کا حسن ظن میرے بارے میں درست ہو جائے. چنانچہ اس دن سے تہیہ کر لیا، پھر ساری عمر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے تعریف کی جائے تو تعریف کرنے سے بڑائی تو کیا پیدا ہوتی اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر بناتے ہیں. تو ایسے موقع پر تعریف کرنا جائز ہے. یہ دوسری قسم میں نے عرض کی. تیسری قسم ہوتی ہے تعریف کی، جو تعریف در حقیقت شکر کے طور پر ہوتی ہے. ایک آدمی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، اچھا معاملہ کیا، تو آپ اس کی تعریف کریں کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا کام کیا، یہ بطور شکر ہے. یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور بعض مرتبہ اس کا نہ کرنا یہ دل شکنی کا سبب ہو جاتا ہے اور برا ہوتا ہے. ایک آدمی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، حسن سلوک کر رہا ہے، تو کم از کم دو لفظ زبان سے یہ تو کہہ دو کہ بھئی آپ کی اس بات سے مجھے بہت فائدہ پہنچا، آپ کا شکریہ، آپ نے اچھی چیز میرے لیے لے کر آئے. تو یہ شکریہ کے طور پر تعریف ہے جو نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے اور یہ کرنی چاہیے. جو نہ کرے وہ کوتاہی کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ تو ایک بندہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے تو کم از کم شکر کے 2 لفظ تو بول دو۔ تو یہ جو لوگ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ بھی اسلامی آداب کے مطابق نہیں۔ میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدق اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ واقعہ سنانے لگے کہ میرے ایک صاحب تعلق تھے، انہوں نے میرے گھر میں اپنے گھر میں میری دعوت کی، تو دعوت میں چلا گیا، کھانا کھایا۔ حضرت کی عادت یہ تھی کہ جہاں کہیں کھانا کھاتے تھے تو ساتھ میں یہ فرما دیا کرتے بھائی کھانا بڑا آپ نے اچھا بنایا، ذرا تھوڑی سی کھانے کی تعریف کر دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کی تو خیر شکریہ ہے کہ آپ نے دعوت کی، لیکن آپ اپنی اہلیہ سے بھی ہمارا شکریہ ادا کر دیجئے کہ انہوں نے بڑا اچھا کھانا بنایا۔ تو برابر میں اہلیہ کہتے ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے سن رہی تھی تو ایک دم سے رو پڑی، رونے کی آواز حضرت کو بھی آئی۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت کے اس کہنے سے ان کو رونا آ گیا۔ حضرت نے کہا بھائی میں تو کہیں ایسا تو نہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس سے آپ کی دل شکنی ہوئی، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی؟ تو جب کچھ دیر کے بعد ان خاتون نے بتایا کہ جی میں رونا اس بات پر آیا کہ آج مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن اس 40 سال میں کبھی یہ جملہ میں نے اپنے شوہر سے نہیں سنا کہ آپ نے کھانا اچھا بنایا، تو آج پہلی بار آپ کے منہ سے سنا ہے تو مجھے رونا آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کے بندو، شوہر سے کہا کہ ایسی بھی کیا بخل کہ آدمی 2 لفظ سے کسی دوسرے کا دل ٹھنڈا نہ کرے۔ وہ بیچاری محنت کرتی ہے اور دن رات صرف کیے ہوئے ہے تمہاری خدمت کے اندر اور گھر والوں کی خدمت میں، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ 2 بول کر اس کا دل خوش کر دو اور اس کا شکریہ ادا کر دو۔ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا حدیث کے مطابق، وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ انسانیت کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اس کی ہمت افزائی کے لیے 2 کلمے تعریف کے کہہ دو، شکر کے کہہ دو، تو اس سے اس کا حوصلہ بڑھ جائے۔ بعض اوقات صرف 2 کلمے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 2 لفظ بول کر انسان کی ہمت افزائی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعریف کوئی بری بات نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہر قسم کی تعریف بری ہے، یہ جو حدیث سن رکھی ہے نا کہ منہ میں مٹی ڈال دو، تو اس کے نتیجے میں ہر قسم کی تعریف کو غلط اور ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تفصیل وہ ہے جو میں نے عرض کر دی کہ اس تفصیل کے مطابق حکم عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس نے ہر پہلو کی باریک بینی سے رعایت فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حل چلا دیا ہر طرف، بلکہ ہر حالت کے لیے الگ حکم ہے، اس کے مطابق عمل کرے انسان تو احادیث پر، تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے